کہ میرا تعلق اپنے آپ سے کیسا ہے، نمبر 2 کہ میرا تعلق قرآن سے کیسا ہے، اور نمبر 3 میرا تعلق میرے رب سے کیسا ہے۔ یہ 3 چیزیں اگر ہماری زندگی میں آ جائیں تو ہمیں زندگی میں آگے بڑھنے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کو بہت ہی امپورٹنٹ 3 باتیں بتانے والا ہوں جو ہر ایک کی زندگی میں اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میں آپ کو پوچھوں کہ سب سے امپورٹنٹ رشتہ داری یہ کس سے ہونی چاہیے، تو کوئی کہے گا ماں کی بیٹے سے رشتہ داری، ماں کا بیٹے سے تعلق، یا بیٹے کا ماں باپ سے تعلق، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ کسی فرینڈ کا کسی فرینڈ سے تعلق، یا وہ کہے گا کہ ہمارے ٹیچر سے تعلق۔ یعنی یہ ہر ایک اپنی اپنی رشتہ داری بیان کرتے پھرے گا، مگر کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ سب سے امپورٹنٹ جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ اپنا تعلق اپنے آپ سے ہوتا ہے۔ یعنی میری رشتہ داری مجھ سے، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ میرا تعلق مجھ سے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آج میرے تھاٹس کیا ہیں، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا ایکشن کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میرا گول کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میرا بیہیویئر کیسا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے میرا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے، میرے بارے میں ہونا چاہیے کہ میں کس طریقے سے سوچتا ہوں اور لوگ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنے آپ کے بارے میں ہونی چاہیے، معلوم ہونی چاہیے۔ اس سے ہمارا تعلق ہونا ہی چاہیے۔ میں جب اکیلا رہتا ہوں تو میں کیا سوچتا ہوں، میں دوسروں کے سامنے کیسا بیہیو کرتا ہوں، اور اکیلے میں کیسا محسوس کرتا ہوں اور کیسا ایکٹ کرتا ہوں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور دوسرا یہ تعلق ہوتا ہے، تو ہمیشہ ہمارے تھاٹس کے بارے میں ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ آج اور اب بھی میرے تھاٹس کیا چل رہے ہیں، اور اگر میرے ابھی تھاٹس جو غلط چل رہے ہیں تو اس کو میں صحیح کیسے کر سکتا ہوں، اگر میرے تھاٹس ابھی نگیٹیو ہیں تو میں اس کو پازیٹیو کیسے کر سکتا ہوں، اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ تبھی جا کر ہمارے تھاٹس سدھر سکتے ہیں۔ اگر میرے تھاٹس وہی جو پرانے ہیں تو اس کو میں نئے کیسے کر سکتا ہوں، میں ری ڈسکور کیسے کر سکتا ہوں اپنے تھاٹس، میں کیا نیا سن سکتا ہوں، میں کیا نیا سیکھ سکتا ہوں، میں کیا نیا دیکھ سکتا ہوں جس کی وجہ سے میرے تھاٹس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نا کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود کو بدل نہ دے، تو اس لیے میرے اندر چینجز آنے چاہیے۔ میں جو ہوں اس پہ مطمئن نہیں ہونا چاہیے، اور میرے اندر میرے تھاٹس، میرے ایکشن میں، میرے بیہیویئر میں، میرے ایٹیٹیوڈ میں، میرے گول میں، یہ سب کچھ یہ چینجز ہونے چاہیے۔ ایک گول اگر ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تو اس کے پیچھے ہم کتنی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس میں ہمیں کچھ بڑھوتری کرنی چاہیے۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچ کے ہم کو ایکشن لینا چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہوتا ہے کہ میرا تعلق، جو میں نے پہلا تعلق بولا ہے کہ اپنے آپ سے کیا تعلق ہے، نمبر 2 یہ کہ میرا تعلق قرآن کے ساتھ کیسا ہے، یہ چیز ہونی چاہیے۔ یعنی ہم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا ہے، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میرے قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہم قرآن تو پڑھتے ہیں مگر سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے کہ یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہاں پہ کہ تم قرآن کو پڑھ کر، یعنی سمجھ کر پڑھو، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہے کہ وہ قرآن تو پڑھتی ہے مگر اس کو سمجھتی نہیں ہے، تو ہمارا قرآن سے رشتہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کو پھر سے جوڑنا پڑے گا۔ ہم جو کچھ قرآن پڑھیں گے، آج سے یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ ہم جو کچھ قرآن پڑھیں گے وہ قرآن سمجھ کے ہی پڑھا جائے گا، اور اس میں جو کچھ تعلیمات ہیں اس پر عمل کریں گے۔ یہ ہمارا قرآن سے تعلق بتاتا ہے، کیونکہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جو تم کو سیدھا راستہ بتاتی ہے۔ اگر ہم کو سیدھے راستے کی تلاش ہے تو اس سے ہم کو قرآن سے تعلق پیدا کرنا پڑے گا۔ اور تیسرا تعلق جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا تعلق خدا سے کیا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کیا ہے، ہمارا تعلق ایشور سے کیا ہے۔
تو یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہر چیز کو جو کچھ ہم چھپے میں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم رات میں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم دن میں کر رہے ہیں، جو کچھ ہم کھلم کھلا کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یعنی کہ تمہارے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کے فرشتے جو لکھ رہے ہیں، جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں، جو تمہارے نگہبان ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تم اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا کہ تم دن میں کر رہے ہو یا رات میں کر رہے ہو، تم چھپ کے کر رہے ہو یا کھلم کھلا کر رہے ہو، اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا، وہ تو سب کچھ لکھ رہا ہے، اس کے پاس سب کچھ ریکارڈ ہے۔ تو ہمارا تعلق، ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو کتنی یاد کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی ہماری مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا رجوع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کتنی توبہ کرتے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی حمد و ثنا کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرواتی ہے۔ تو اس لیے اگر ہمیں زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے تو یہ 3 چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ایک کہ میرا تعلق اپنے آپ سے کیسا ہے، نمبر 2 کہ میرا تعلق قرآن سے کیسا ہے، اور نمبر 3 میرا تعلق وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔